الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ امید ہے آپ نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ابھی کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، یاد دلانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ہی یاد دلاؤں، بلکہ آپ سب بھی جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو یاد دلایا کریں۔ تو جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی عبادتوں کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد نیت کریں نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی۔ یہ ہماری عادت میں شامل ہونا چاہیے، اور حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر ہماری نیت یہ ہو کہ یا اللہ آج میں اسماعیل حبیب مسجد میں آتے وقت سنت اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، اس کی تو ایسی برکت مجھے عطا فرما کہ میں مسجد نبوی شریف میں جاتے وقت سنت اعتکاف کی نیت جلدی کر لوں، یعنی مجھے حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ تو کئی طریقے ہوتے ہیں دعائیں کرنے کے، کبھی نیک اعمال کا وسیلہ دے کر بھی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، کبھی اللہ والوں کا وسیلہ دے کر بھی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو ان سارے طریقوں پر وقتاً فوقتاً ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے درود شریف پڑھا، اچھا پڑھا، لیکن آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اور اچھا پڑھ سکتے تھے، ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو ہاں کیا
وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے، بولو کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے، البحر علا والموج طغى اندیک سطوفاں شروع مجدار میں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے، مل کر بولو کشتیاں اپنی۔ آج کل طوفان بہت آ رہے ہیں نا، بدعقیدگی کا طوفان ہے اور بے حیائی کا طوفان ہے، گناہوں کا طوفان ہے، لیکن کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سر پہ رکھ دیجیے، سر پہ رکھ دیجیے براست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجیے براست تسلی آقا، کے مارے زمانے کے ستارے ہوئے ہیں، کے مارے زمانے کے ستارے ہوئے ہیں، مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ تیری نسبت تو ہے اس کی بدولت ہم لوگ، یا رسول اللہ تیری نسبت تو ہے اس کی بدولت ہم لوگ، کفر کے دور ایمان بچائے ہوئے، کفر کے دور ایمان بچائے ہوئے، مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، دل کو مطلع انوار بنائے ہوئے۔ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر
آج کل کچھ رافضیت کا فتنہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے الگ الگ انداز میں، تو اس پر سماعت کریں۔ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، پہلے لوگ سلائے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تم محشر میں انہیں دیکھنے آئے، محشر میں کیوں نہ پلہ تیرے اعمال تباری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، کیوں نہ پلہ آپ پڑھیے نا کیوں نہ پلہ تیرے اعمال تباری ہو نصیب، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، نظر روح میں آسانی کلمہ یاد دلاتے ہیں، برکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہیں، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال تباری ہو نصیب، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال تباری ہو نصیب، نہ پلہ تیرے اعمال تباری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، تجلی سے میں گزشتہ سے پیوستہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ لاسٹ ویک جو عنوان میں نے لیا تھا قرآن نسخہ نجات، اسی کو چونکہ میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے کچھ بڑھا نہیں پایا تھا آگے، تو آج اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ آج پھر بھی وہ مکمل نہیں ہوگا۔ ایک بڑا طویل یہ عنوان ہے اور اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ اور آگے بڑھتے ہیں سورۃ الانعام کی طرف، تو وہاں کیا فرمایا؟
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں. جب ہم دانہ زمین میں ڈالتے ہیں تو وہاں تو اندھیرا ہی ہوتا ہے نا، اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک جو ایک روشن کتاب میں نہ لکھا ہو. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اس حدیث شریف کو دھیان سے سننا. ان قریب ایک فتنہ آئے گا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا، یعنی اس فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی کتاب. کتاب کو، اس کتاب کو لازم پکڑو. میں ہمیشہ اکثر اپنے بیانات میں اس پر زور دیتا رہا ہوں اور دیتا رہوں گا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب نجات ہے، اور ہمارے لیے روشنی ہے. کسی بھی فتنے کا اگر حل ڈھونڈنا ہو تو وہ قرآن کریم میں ہم کو مل جائے گا. اور یہی جو عرض کر رہا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح سے ارشاد فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کی بھی خبریں ہیں. جو لوگ پہلے کچھ کر سکے وہ بھی اس میں ہے، اور جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ کیا کریں گے اس کی بھی خبریں ہیں. اور جو لوگ تمہارے زمانے کے ہیں ان کے بارے میں فیصلے ہیں، یعنی past, present and future, everything exists in Quran. If you want to take hidayat for any era, just refer to Quran. مگر جیسا کہ مولانا انصار صاحب بتا رہے تھے کہ ہر غیرے کا یہ کام نہیں کہ قرآن کریم سے مسائل اخذ کرے، اس کے لیے علماء چاہیے. اسی لیے علماء سے قریب ہونا چاہیے، ان کی نشستوں میں بیٹھنا چاہیے. یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. اور یا تو ان کو سننے والے بنو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو اس لیے علماء کے پاس بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے اور ان سے علم حاصل کرنا. کوئی آیت اپنی مرضی سے کچھ بھی ٹرانسلیشن کرنا، تھوڑی سی عربی آتی ہے اس لیے I can translate Arabic, I can translate قرآن، ہر ایک کا کام نہیں ہے. اس پر کئی علوم پر عبور جب ہوتا ہے تب کہیں جا کے قرآن کا ترجمہ بنتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو اس لیے قرآن شریف. پھر فرمایا قرآن فیصلہ کن ہے، it is the ultimate judgment. کوئی مذاق نہیں ہے. جو شخص تکبر کی وجہ سے اسے ترک کرے گا یا چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. قرآن کو مت چھوڑو، ہر حال میں اس سے لگے رہو. چلیے آپ مسائل نہیں اخذ کر سکتے، تلاوت تو کر سکتے ہیں، اور اگر تلاوت ٹھیک سے نہیں کر سکتے تو سیکھ تو سکتے ہیں. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے کئی مکاتب مختلف علاقوں میں ہیں اور وہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے. تعلیم بالغاں بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے. آپ جائیے، اپنے علاقے کے مبلغین سے رابطہ کیجئے. اس میں شرمائیے مت، شرمائیں گے تو ویسے ہی رہ جائیں گے اور پھر قبر میں جائیں گے تو حضور کو کیا منہ دکھائیں گے. لوگ مدینے جانے کے لیے تڑپتے ہیں، یہ تڑپ بہت اچھی ہے، مگر وہ شخص جو قرآن بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا وہ یہ سوچے کہ حضور کے سامنے جا کے کھڑا ہوگا تو کیا کہے گا، حضور میں ایسا آپ کا عاشق ہوں کہ میں نے آپ کے کہنے کے باوجود قرآن بھی نہیں سیکھا. کیا یہ کہنے کی ہمت ہوگی؟ مجھ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مدینے جانا ہے جلدی، کوئی وظیفہ بتائے. میں کہتا ہوں قرآن شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. دو وظیفے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور درود شریف کی کثرت کرو. مگر اس کی طرف ہم نہیں آتے، بہت کمزور ہیں ہم اس معاملے میں.
اس لیے آج ایک تہیہ کر لو کہ اگر قرآن ٹھیک سے پڑھ سکتے ہیں تو پھر بہت اچھا ہے، نہیں تو آج ہی جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو جو شخص تکبر کی وجہ سے اسے ترک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور جو شخص قرآن کی بجائے، اس کی بجائے کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ وہ حکمت والا ترجمہ ہے، جیسے قرآن حکمت ہے، یاسین والقرآن الحکیم، فرمایا نا والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ تو قرآن حکمت بھی ہے اور وہ صراط مستقیم ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ لفظ بھی تو آیا۔ ہم سورہ یاسین کی تلاوت عادتاً تو کرتے ہیں، لیکن اس نظر سے اگر اس کی طرف دیکھیں تو کتنی روشنی ملے گی۔ بلائنڈ کر وہ قرآن تو ایسا ہے کہ اگر ایسے بھی پڑھنے تب بھی ثواب تو مل ہی رہا ہے، بٹ وی نیڈ ٹو لرن سم تھنگ، کچھ تو اس پر غور کرو۔ خود ترجمہ کرنے کی بجائے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان پڑھو۔ اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے، ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے، چشمہ علم و حکمت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خیالات بگڑتے نہیں ہیں اور زبانیں اس میں التباس پیدا نہیں کر سکتی۔ اہل علم اس سے سیر نہیں ہوتے، اہل علم کا تو دل ہی نہیں بھرتا، اس کو جتنا پڑھتے ہیں بس پڑھتے ہیں، ان کا دل نہیں بھرتا۔ اور بکثرت تلاوت کرنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ آپ مجھے دنیا کی کوئی ایک کتاب بتا دو جو اتنی کثرت سے پڑھی جاتی ہو اور پھر بھی لوگوں کا جی نہیں بھرتا ہو، وہ سوائے قرآن کریم کی کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ وہ کتنی بھی بیسٹ سیلر ہو، کتنی بھی بیسٹ سیلر کتاب ہو، کتنی بار پڑھو گے آپ؟ میکسیمم 10 بار پڑھو گے، چلیے آپ 50 بار پڑھ لیں گے، کیا کریں گے آپ؟ اس سے زیادہ نہیں پڑھ پاؤ گے نا۔ لیکن یہ قرآن روز پڑھا جاتا ہے، گھر میں آتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے، کوئی قبر میں جاتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، نماز میں آتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے۔ کون سی ایسی محفل ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ لیکن کبھی کسی نے کہا کہ یار کتنی بار پڑھنا ہے، اس سے تو مزہ نہیں آتا، معاذ اللہ، کوئی نہیں کہتا ایسا۔ جانکار بھی نہیں اور جو جانکار نہیں ہے وہ بھی نہیں، اس کا یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا، کہ اس کو پڑھنے والا کبھی یہ نہیں فیل کرتا کہ میں کسی کتاب کو اتنا پڑھ چکا ہوں کہ اب وہ پرانی ہو گئی، نہیں، ہر روز ایک نیا کیف ملتا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ دل بے قرار کو قرار قرآن پاک کی تلاوت سے ملتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ٹینشن ہے، میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں قرآن پڑھو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، اور بہترین ذکر قرآن مجید ہے۔ تو تلاوت کرنے سے، کثرت سے تلاوت کرنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، اور یہ وہی ہے جس کے سننے کے بعد انسان تو انسان، جن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے۔ کیا کہتے ہیں جن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو اس پر ایمان لائے۔ یہ جنات بھی بولے ہیں، انسان تو انسان ہے،
جنات بھی بولے ہیں۔ ارے آپ کو بتاؤں، مکہ مکرمہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد جن ہے، جنت المعلا کے راستے میں پڑتی ہے۔ مسجد رایا اور مسجد جن قریب قریب ہیں، دونوں ایک ہی روڈ پر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن سنایا تھا، اس لیے اس نسبت سے اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد جن۔ تو جنات بھی یہ بولے، جو شخص قرآن کے مطابق بات کرے گا، سچ کہے گا، اس پر عمل کرے گا، اسے اجر دیا جائے گا، اور جو شخص اس کے مطابق فیصلہ دے گا وہ انصاف سے کام لے گا، اور جو شخص اس کی طرف دعوت دے گا اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی گئی، تم اسے حاصل کرو۔ جو شخص تم کو قرآن کی دعوت دے رہا ہے اس پر یہ گواہی دی گئی ہے کہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی۔ جو صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا وہی قرآن کی دعوت دے گا۔ سبحان اللہ، قرآن کی دعوت دی گئی، جس نے دعوت دی اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، تم اسے حاصل کرو۔ اب جو حدیث پاک کا حصہ یا اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انہا ستکون فتنہ، فرمایا ان قریب ایک فتنہ آئے گا۔ تو فتنے سے کیا مراد ہے؟ تو حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد آزمائش ہے، مصیبت یا آزمائش۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ او کما قال، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اپنے یہاں فتنہ ایک الگ معنی میں لوگ بولتے ہیں کہ یہ فتنہ والا ہے، فتنے باز ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن فتنہ اصل میں آزمائش کو کہتے ہیں یا کسی مصیبت کو کہتے ہیں۔ سخت آزمائش آئے گی، بڑی مصیبت آئے گی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فتنے اور آزمائش سے بچاؤ کی تدبیر کے حوالے سے جب بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، اس فتنے سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ آج آپ کافی ٹھنڈے ہیں، خالی بارش ہوئی ہے نا باہر، اس لیے شاید آپ پر بھی سردی چھا گئی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ بولیے، بولو کیا فرمایا میرے آقا نے؟ کتاب اللہ، اور پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ قرآن گارنٹی بھی دیتا ہے مدد کی، جو قرآن کو پکڑے گا اس کے لیے مدد آئے گی۔ کبھی کبھی اس میں تاخیر ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن استقامت سے اس کا دامن پکڑ کے چلنا چاہیے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اب وہ مدد کیسی آئے گی؟ اللہ سورہ مومن میں چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں جس دن وہ گواہ کھڑے ہوں گے، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ پھر سے پڑھتا ہوں، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ ایک تو گارنٹی رسولوں کو دی گئی کہ ان کی مدد کی جائے گی، اور کس کی مدد کی جائے گی؟ اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں۔ آخرت میں تو ہے ہی، یہاں دنیا کا بھی ذکر ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی تم اگر اس پر چلو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی۔ آپ سوچئے کہ کتنا اچھا نسخہ ہے، میں نے اسی لیے اس کا ٹائٹل دیا قرآن نسخہ نجات۔ دنیا کی زندگی میں بھی، اور پھر جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی آخرت میں۔ آپ سوچیں، پھر اسی طرح ایک اور آیت سورۃ الروم کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔
آج میں بیان بھی کر رہا ہوں اور مسلسل تلاوت بھی کروں گا انشاءاللہ. ایک ایک آیت آپ سنتے جائیں گے تو 10 نیکیاں ایک ایک حرف پہ ملتی جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ قرآن کریم کے سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ہے. اور میری بڑی تمنا ہے کہ آپ لوگ اور ہم سب مل کر جیسے ہم نے نعتوں کا ماحول بنایا نا، محفلیں سجاتے ہیں، ایسے قرآن کا ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ ہمیں اس میں بھی وہ اس سے زیادہ لطف آئے. کیونکہ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. پھر ایک بار اللہ سب کو سلامت رکھے، قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، ٹرانسلیشن، اور اللہ فرماتا ہے اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا. یعنی یہ گارنٹی اللہ نے لی اپنے ذمہ کرم پہ لیا. دس از مائی ریسپانسبلٹی دیٹ آئی ول اسسٹ اور ایڈ دا مسلمس. میں مدد کروں گا کس کی؟ مسلمانوں کی. مگر راستہ کون سا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم والا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. کیا ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے کثرت تلاوت کریں گے انشاءاللہ؟ صرف یہاں بول کے مت چلے جائیے گا، شروع کر دیجیے گا انشاءاللہ. کم سے کم اتنا تو ہو، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ کے گھر سے نکلیں تو کتنا اچھا ہو. اور پھر جتنا زیادہ کریں تلاوت، ایک بار پڑھنے لگتے ہیں نا تو پھر اس میں دل ایسا لگتا ہے کہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. لیکن ایسا ہے کہ ہمارا دل واٹس ایپ میں زیادہ لگتا ہے. یہ دل کی بیماری ہے. اللہ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. تو فرمایا ہمارے ذمہ کرم پر مسلمانوں کی مدد کرنا. اور پھر فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا. اللہ وعدہ بدلتا نہیں. اللہ نے وعدہ فرمایا مدد کروں گا تو کروں گا، مگر کس کی؟ تو اس راہ پہ چلیں. ہمیں مدد اگر نہیں آ رہی ہے تو کیا ہم بھٹک گئے کہیں؟ اس راہ سے کہیں اگر نکل گئے ہم تو پھر مدد نہیں آئے گی. وعدہ کیا ہے؟ تم اس راہ کو پکڑ لو، تمہاری مدد کی جائے گی. ارے یہ جو وعدہ نہیں بدلتا، یہ تو ہم ہر اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا، اس کا آخری جملہ یہی ہے انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا. یہ پڑھتے تو رہتے لیکن سمجھتے کہاں ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. انک لا تخلف المیعاد. اب چلتے ہیں تھوڑا سا کچھ جو اگلے لوگ تھے اس میں سے ایک واقعہ لیتا ہوں. اچھا یہاں بھی ایک بات عرض کروں کہ ہم لوگ جو حقیقتاً جو اگلے لوگ ہیں ان کو ہم پچھلے بولتے ہیں، حالانکہ وہ آئے آگے ہم سے اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں. کیونکہ یہ دنیا کا سفر ہے نا، تو عالم ارواح سے نکلے اور باپ کی پشت میں آئے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، پھر قبر کی گود میں گئے، پھر حشر. تو آگے ہے نا جو پہلے آئے تھے اور ہم ان کے پیچھے. اسی لیے قبرستان میں جو سلام ہے انتم سلفنا ونحن بالارض، تم ہمارے آگے اور تم تمہارے پیچھے ہیں. لیکن عام بول چال میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عام بول چال میں ہم کہتے ہیں وہ پچھلے لوگ، میں آگے کھڑا ہوں پیچھے سے سب آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ اگلے لوگ ہیں، وہ آگے بڑھ گئے ہیں، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ آخری امت ہے نا، تو آخری امت کہاں ہوگی؟ آگے ہوگی کہ پیچھے ہوگی؟ سمجھ نہیں آپ؟ تو ان سب چیزوں پر دھیان ہونا ہمارا بہت ضروری ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، اور اس وقت کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں. اللہ نے ان کو یہ عمریں لمبی عطا کی تھی. یہاں یہ دیکھیے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا. اس وقت کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی اور انہوں نے اتنی عبادت بھی کی تھی. تو حضور غمگین ہو گئے کہ میری امت کی عمریں تو چھوٹی ہیں، تو یہ وہ ثواب جو وہ امتی حاصل کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے امتی دیگر، وہ میری امت کو کیسے ملا؟ کتنی فکر ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا.
تو پھر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور سورہ قدر نازل ہوئی کہ ان کو جو ثواب عمر بھر عبادت کا عطا کیا گیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ آپ کی امت کو ایک رات میں عطا کر دیا جائے گا، اور وہ قدر والی رات ہے، وہ سورہ قدر ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتری میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ تو نوح علیہ السلام کتنے برس تبلیغ کرتے رہے؟ 950 ایئرز۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے یہ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہا۔ 50 سال کم 1000، یعنی 1000 میں 50 سال کم، یعنی کتنے؟ 950، 950۔ اتنے سال تک وہ ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نے کیا کیا؟ ایمان تو نہیں لائی، طرح طرح سے آپ کی تحقیر کرتی رہی، آپ کی تذلیل معاذ اللہ کرتی رہی، مختلف تکلیفوں اور اذیتوں سے آپ کو پریشان کیا، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا، مارا، کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کے مکان میں ڈال دیا۔ ہم لوگ تبلیغ کی راہ میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو اونچے نیچے ہونے لگتے ہیں، مگر یہ انبیاء کو دیکھو، سبحان اللہ، یہ نبی تھے، ہاں اللہ سے کتنے قریب تھے، پھر بھی ان کو اتنی تکلیفیں۔ ہم تو معمولی انسان ہیں، اگر ہم کو تکلیف آ جائے، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے کہ ایسی تکلیف ہمیں تو نہیں آ رہی نا۔ کوئی ہے جو ہمیں اس طرح کرتا ہے؟ نہیں۔ لوگ تو استقبال کرتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، چادریں پیش کرتے ہیں، بلاتے ہیں، کمفرٹ دیتے ہیں، آرام کا خیال کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بولیے، اور یہ بھی بولتے ہیں کہ یہاں ایسا لوگ کرتے ہیں، ذرا زور سے بولیے، ان کو سمجھائیے، یعنی خود ڈانٹنے کے لیے ہم کو بلاتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے نا، لوگ بولتے ہیں ہم کو ڈانٹیے، ہم کو بولیے۔ اتنا فیور ہونے کے بعد بھی اگر ہم اس کام کی طرف نہیں بڑھیں گے اور ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہم سے بڑا محروم اور کون ہوگا؟ تو آپ کو مردہ سمجھ کر کپڑے میں لپیٹ کر مکان کے اندر ڈال دیا، مگر پھر آپ نکلے، مکان سے نکلے، باہر نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بار بار آپ کا لوگ گلا گھونٹتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر اس پر بھی آپ، مصیبتوں پر بھی آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ اور آج کسی نے ذرا سا کچھ بول دیا تھا، یا اللہ تو دیکھے گا تیرا کیا حشر ہوگا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اور یہ انبیاء تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، جن کو اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی امت کے لیے کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کیا کیا تھا؟ جب طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں، اگر مجھے جانتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ تو ان کے اگنورنس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دیا کہ جان نہیں رہے نا، اس لیے ایسا کریں، ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت دے۔ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو، بچوں کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ بہت پرانے دیوانے ہیں، مجنون ہیں معاذ اللہ، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اب تک جو ہو گئے سو ہو گئے۔ اور کتنے؟ 100 سے بھی کم تھے، 950 سال کی تبلیغ میں کتنے؟ 100 سے بھی کم تھے، کتنے لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ غور کریں کتنی تکلیفیں تھیں۔ تو اب اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ اب لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ اپنی قوم سے نا امید ہو گئے تو آپ نے قوم کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ
آپ نے ساگوان کے درخت لگائے، ان کو 100 برس تک بڑھنے دیا تاکہ مضبوط ہو جائیں، کیونکہ کشتی بھی ویسی بنانی تھی۔ تو 100 برس کے بعد جب وہ ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، جس کو انگلش میں ٹیک ووڈ کہتے ہیں، وہ تو آپ نے ان کی تختیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے، لیولز تھے۔ سب سے لوور لیول میں درندے، پرندے، حشرات الارض وغیرہ، درمیانی مڈل لیول میں چوپائے یعنی 4 پیر والے جانور اور جانوروں کے لیے، اور اپر ڈیک پر جو ہے نا خود مومنین کے لیے، اپنے لیے اور تمام جو جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے ان کے لیے آپ نے جگہ بنائی۔ آج لوگ جہازوں کی بناوٹ کو دیکھ کر ٹیکنالوجی کی تعریف کرتے ہیں، سب سے پہلی کشتی اور اتنی شاندار 3 ڈیکس لیولز والی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ یہ بھی آپ کا احسان ہے۔ اسلام نے ٹیکنالوجی بہت دی ہے، ہم نے اس کی اسٹڈی نہیں کی ہے، اس لیے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو اب آپ دیکھیں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ کیا تھا، مگر لوگ مذاق اڑاتے تھے، اس کا بھی ذکر قرآن نے کیا۔ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ہمارا بھی لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، دل کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ جوڑنے کا کام کرنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ سورہ ہود میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے، اس پر ہنستے۔ کوئی کہتا اے نوح اب تم بڑے ہی بن گئے، کارپینٹر بن گئے، حالانکہ تم کہا کرتے تھے کہ تم اللہ کے نبی اور تم تو کارپینٹر ہو گئے۔ یہ تانے دیتے تھے۔ آپ سوچو نوح علیہ السلام کے ساتھ، ایسے اور انبیاء کے بھی واقعات قرآن پاک پہ ہیں، لیکن آج صرف میں نوح علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی میں مکمل شاید نہیں کر سکوں کیونکہ میری نظر گھڑی پر ہے۔ پھر کوئی کہتا کہ اے نوح یہ خشک زمین پہ کشتی بنا رہے ہو، اس کو چلاؤ گے کہاں، پانی کہاں ہے؟ اس قسم کی تانے بازیاں کرتے رہتے تھے، لیکن قرآن نے جواب دیا اس کا۔ پھر نوح علیہ السلام کی طرف سے جو اللہ نے جواب دیا اس کو بھی بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو۔ بولیے نا محبت سے ذرا، آج تم ہنسو ہمارے اوپر، ہم اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ لوگ اچھا کام ہم کریں گے تو لوگ ہم پہ ہنسیں گے، تو ہم نے بھی یہی کہنا ہے کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل تم پر ہم ہنسیں گے، جیسا کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو۔ لیکن کام نہیں چھوڑنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں ابھی نہیں کرنے والا، فلاں مجھے ایسا بولا ہی کیسا، کیا ہے یہ سب؟ ذرا یہ دیکھو تو صحیح۔ یہ قرآن سے پتہ چلے گا جب ہمارا تعلق قرآن سے جڑے گا تو، اور قرآن پڑھیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے ہی نہیں، علماء کے پاس بیٹھیں گے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ہوگا کام؟ یعنی جب تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، جب طوفان آئے گا نا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور واقعی پانی آنے والا تھا وہاں پر۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے درندے، پرندے اور قسم قسم کے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، ان سب کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، کیونکہ ریپریزنٹیشن تھا، ساری دنیا کے جانوروں کو تو جمع نہیں کر سکتے تھے، اور جتنے ریپریزنٹیٹیو تھے اس کو جمع کر دیا آپ نے، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند جن کے نام تھے حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ میں نے بتایا نا 100 سے کم تھے تو وہ کتنے تھے؟ 80۔ 950 سال کی تبلیغ میں کتنے؟ 80۔ آپ سوچو، اور آپ کی ایک بیوی جو کافرہ تھی، وائلہ نام تھا اس کا، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور غرق ہو گئے۔ اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا آج پہاڑ پر چڑھنے والے کو بھی اللہ جس کو بچائے گا اس کے سوا کوئی نہیں بچ سکتا،
اور پھر وہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ نے فرمایا کہ اس طرح ان کی باتیں ہو رہی تھیں، اچانک بڑی موج آئی اور اس میں وہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن چونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا اس لیے اس کو نہیں بچایا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ ہونے والوں میں جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، انہی کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے، کیونکہ سارے کیڑے مکوڑوں کو آپ نے لیا تھا ایک ایک اس میں سے، تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا ہے، تم مت چڑھنا، سانپ ہو تم کہیں کاٹ دو گے، بچھو ہو تم کہیں زہر ڈنک مار دو گے۔ تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اب دیکھیے یہ گفتگو بھی نوح علیہ السلام سمجھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کو اتنی طاقت دی گئی ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ بولیے نا، بولیے نا۔ اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ طوفان میں کشتی کے سوار جو بھی تھے ساری، اس کے علاوہ ساری قوم غرق ہو گئی اور ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری جو عراق میں ہے، اور آج بھی اس کشتی کے اوشیش وہاں پائے جاتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرو گے آپ کو نظر آئے گا، آپ کو نظر آئے گا۔ اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر اترے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی، اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے، دوسرے آدم۔ پہلے آدم آدم علیہ السلام، دوسرے آدم آدم ثانی نوح علیہ السلام۔ اب اس میں بے شمار قرآن پاک کی آیتیں ہیں جن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی گنجائش نہیں، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔